چیف جسٹس افتخار محمد چودھری، جسٹس امیر ہانی مسلم اور جسٹس خلجی عارف حسین پر مشتمل 3 رکنی بینچ نے NICL کیس کی سماعت کی۔ اٹارنی جنرل مولوی انوار الحق نے عدالت کو بتایا کہ ظفر قریشی کے خلاف محکمانہ کارروائی چل رہی ہے، اس لیے انہیں بحال نہیں کیا جا سکتا، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اگر حکومت یہی چاہتی ہے تو پھر عدالت چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ظفر قریشی پر لگائے گئے الزامات کی تحقیقات کرا لیتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرض کریں NICL کیس کے ملزمان باہر سے واپس بھی نہیں آتے اور پیسہ بھی واپس نہیں آتا، تو تاریخ میں یہ تو لکھا جائے گا کہ ایک ایماندار افسر نے کرپشن پکڑنے کی کوشش کی تو اسے اس کی سزا دی گئی۔ چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل سے استفسار کیا کہ عدالت کے خلاف چلائے گئے اشتہارات پر سیکرٹری اطلاعات نے کیا جواب دیا ہے، جس پر عدالت کو بتایا گیا کہ سیکرٹری اطلاعات تیمور عظمت عثمان نے رپورٹ تیار کر لی ہے جو رجسٹرار کے پاس جلد جمع کرائی جائے گی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور قائم مقام DG FIA کو آدھے گھنٹے میں عدالت میں طلب کیا۔ 1 گھنٹے بعد تینوں افسران ریکارڈ سمیت عدالت میں پیش ہو گئے۔ سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پیش کیے گئے ریکارڈ میں سیکرٹری داخلہ خواجہ صدیق اکبر کی ہاتھ کی لکھی ایک تحریر تھی، جس میں وزیر اعظم نے لکھا تھا کہ وہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ کی سفارش پر ظفر قریشی کو معطل کرتے ہیں۔ عدالت کے استفسار پر سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ نے بتایا کہ ظفر قریشی کی معطلی کے لیے انہوں نے وزیر اعظم کو کوئی سمری نہیں بھیجی، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بظاہر لگتا ہے کہ ظفر قریشی کی معطلی غیر قانونی طور پر کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومتی رویہ سسٹم میں بگاڑ پیدا کر رہا ہے، عدالت چاہے تو ابھی حکم بھی جاری کر سکتی ہے، مگر عدالت ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے چاہتی ہے کہ حکومت اپنے کام خود کرے۔ عدالت نے تمام ریکارڈ رجسٹرار آفس میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے مقدمے کی سماعت 18 جولائی تک ملتوی کر دی۔ سپریم کورٹ کے باہر وقت نیوز سے گفتگو میں جسٹس طارق محمود کا کہنا تھا کہ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن اور وزیر اعظم کا سمری کے حوالے سے تضاد افسوسناک ہے۔ اس کیس میں بظاہر پوزیشن یہی لگتی ہے کہ چونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ ہمارے تھرو نہیں گئی، اگر انکوائری ہو جاتی ہے اور اگر اس انکوائری میں یہ بات ثابت ہو جاتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے ایویڈنس پر کہ یہ جو آرڈر ہوا اس میں کوئی پولیٹیکل ایلیمنٹ شامل تھا، تو پھر تو یہ انفارچونیٹ ہوگا نا۔ محمد اکرام چودھری ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ جو کچھ آج عدالت میں سامنے آیا ہے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اور یہ معاملہ توہین عدالت کی صورت میں وزیر اعظم تک بھی جا سکتا ہے۔ واضح طور پہ آ رہا ہے کہ کنیکٹ ہو رہے ہیں لوگ پرائم منسٹر یعنی چیف ایگزیکٹو کے ساتھ، تو مطلب یہی ہوا کہ اگر یہ ریکارڈ میں مینپولیشن ہوتی ہے، دروغ گوئی ہوتی ہے عدالت میں، اس کا اپنا ایک قانون کے اندر سزا دینے کا طریقہ ہے، کنٹیمپٹ واضح طور پہ یہ بنے گی۔ آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ نے اس کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں میں سیاسی مداخلت کی تحقیقات ہائی کورٹ کے جج سے کرائیں تو نتائج بھیانک شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بار بار کی ہدایات کے باوجود حکومت ظفر قریشی کو بحال کرنے سے مسلسل انکاری ہے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر ہر صورت عمل کرائے گی۔ اس تناظر میں آئینی ماہرین آئندہ سماعت کو بہت اہم قرار دے رہے ہیں۔ کیمرہ مین کاشف عباسی کے ساتھ علی شیر، وقت نیوز، اسلام آباد۔